بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے اسے نہایت احترام، محبت اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس دفعہ گزشتہ کچھ سالوں کی طرح ایک بار پھر مغرب سے ایک طوفان بدتمیزی اٹھا جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو رنجیدہ بھی کیا اور ان کی نہایت غلط طریقے سے دل آزاری بھی کی گئی۔ مغرب کا ہمیشہ یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً، اب وہ کسی کتاب کی صورت میں ہو یا کسی فلم کی صورت میں یا مختلف صحافت کے اندازات اور تقاریر کی صورت میں، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ان کے مسلمانوں کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں کچھ نہ کچھ نازیب کلمات ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ جب بھی ایسا ہوتا ہے وقتاً فوقتاً دنیا کے مختلف ممالک میں، تو ہمیشہ مسلمان اس پہ سیکھ پا ہوتے ہیں، غصے اور طیش میں آ جاتے ہیں، جو کہ ان کا آنا ایک فطرتی عمل ہے۔ ان کی محبت کا یہ تقاضا ہے، ان کا رسول کے ساتھ یہ عشق۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا آخر ہوتا کیوں ہے؟ مسلمان بار بار اس آزمائش سے کیوں گزرتے ہیں؟ اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس آزمائش کی صورت میں اس میں پوشیدہ ہے۔ جہاں تک حضور سے محبت کا دعویٰ ہے، مشرکین مکہ آج سے 1400 سال قبل حضور کی پیدائش کے بعد 40 سال تک جب حضور ان کے درمیان رہے تو ان کا خاندان بنو ہاشم جو ایک جاہ و جلال اور خشمت والا خاندان تھا، اور مشرکین مکہ جن کے درمیان آپ نے اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، وہ تمام لوگ حضور سے محبت کا ہمیشہ دعویٰ کرتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خود حضور کے چچا ابو لہب نے جب انہیں پتہ چلا کہ اس کے بھائی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس خوشی میں اس نے اپنی ایک لونڈی تک کو آزاد کیا۔ یہ بات جب بعد میں ہم نے دیکھی کہ جب حضور پر نبوت کا اعلان ہوا تو اسی ابو لہب نے حضور کے ساتھ سخت زیادتیاں بھی کی، انہیں تکالیف بھی پہنچائی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار قرآن حکیم کے اندر اس انداز میں کیا کہ تبت یدا ابی لہب۔ تو یہ وہی ابو لہب تھا جو حضور کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کر رہا ہے۔ لیکن آخر کیا ہوا؟ آپ کو امین اور صادق کا خطاب مسلمانوں نے نہیں، مشرکین مکہ نے دیا تھا۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور سے محبت کا یہ دعویٰ ہم بار بار کرتے ہیں، جب بھی اس قسم کی کوئی تکلیف دہ چیز سامنے آتی ہے خصوصاً مغرب سے، تو ہم غصے اور جذبات میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، وہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر مغرب ہمیشہ ہم سے یہ شرارت کرتا ہے، اور ہمیں اس شرارت کا تدراک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں اپنے محاسبہ اور احتساب کی صورت میں کرنی ہے وہ یہ کہ جب تک ہم سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، معاشی طور پر اور سماجی طور پر اپنے آپ کو اس لیول پر نہیں لے آتے کہ ہم مغرب سے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکیں، تب تک مغرب یہ شرارت کرتا رہے گا اور ہم صرف اور صرف اپنا احتجاج گلیوں، سڑکوں اور پارکوں میں جلوسوں اور ریلیوں کی شکل میں کرتے رہیں گے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو یا ترکی کا وزیر اعظم ہو، ان دونوں نے نہایت اچھے الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی اور جو کرنی بھی چاہیے۔ میری طرح
پاکستان کا ہر مسلمان اس بات پہ اتفاق کرے گا کہ مذمت، یہ جلوس، یہ مظاہرے ہونے بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے محاسبے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ جب تک ہمارے دین سے تعلق صرف حضور کی محبت تک نہیں، بلکہ ان کے فرمودات، ان کے اخلاقیات اور ان کی زندگی کا جو محور انہوں نے ہمیں دیا، جب تک ہم اس زندگی کی رگڑ پر چلتے نہیں، اس زندگی کے راستے پر چلتے نہیں، تب تک اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر وہ بابرکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کبھی بھی نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا دے دیا۔ لوح محفوظ سے اترے ہوئے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ دیکھو، اگر تم اپنے رسول سے محبت کرتے ہو، کل ان تم تحبون، اگر تم اپنے رسول سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ آج اگر ہم اپنے معاشروں کا نظام دیکھیں تو کیا ہم حضور کے راستے پر یا اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں؟ حضور سے محبت وہ اپنی جگہ، لیکن اس محبت کا جو اصل محور اور جو اس کا اصل اور اس کا جو حقیقی محور ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ حضور اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، جس راستے پر حضور نے خود چلے، جس راستے پر آپ سے پہلے انبیاء چلتے رہے، اسی راستے پر ہم چلنے کی حد الوسع کوشش کریں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے، ہاں وہ اخلاقیات کا پہلو ہو، ہاں وہ معاشرتی برائیوں کا پہلو ہو، ہم ہر صورت میں اور ہر مقام پر ان راستوں سے کوسوں دور ہیں، لیکن دعویٰ ہم حضور سے محبت کا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انبیاء اکرام کی زندگی کا ایک مشترک اور روشن پہلو بھی یہ تھا کہ وہ دنیا کے عام قائدین کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے سے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ اور یہ تمام کی تمام چیز تمام انبیاء کرام میں پائی جاتی تھی کہ وہ پہلے جو کہتے اس پر خود عمل کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ خوبی سب سے زیادہ پائی جاتی تھی، اور آپ نے اپنی امت کو جو تعلیم دی اس پر بھی سب سے پہلے خود عمل کیا۔ لیکن آج ہم اپنے معاشروں کا جب معاشرہ دیکھتے ہیں اور جب اپنی زندگیوں کا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں دور دور تک کوئی شعبہ نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال، جس نے مملکت خداداد کا خواب دیکھا تھا، اس نے بہت پہلے یہ بات اپنے الفاظ کے مجموعے میں بہت خوبصورتی سے کہی کہ دیکھو، عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اور اسی چیز کو انہوں نے دوسرے الفاظ میں کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ یہ حاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ دنیا کے کوئی بھی منصب ہو، اس دنیا کا کوئی بھی لیول ہو، وہ جب تک حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کے راستے سے ہٹ کر ہوگا، اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی فیاض و برکات نہیں لے گی۔ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل ہی ہماری زندگی کا محور ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمارا دنیا کے اندر ایک مقام ہوگا، وہ کھویا ہوا مقام جو آج ہم کھو چکے ہیں، وہ مقام جو پہلی یا دوسری یا تیسری صدی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد، سلف صالحین، تبع تابعین کے زمانوں تک رہا، وہ اخلاق کا وہ لیول، جب تک ہم واپس اسی راستے پر نہیں چلے جاتے تب تک ہمارے معاشروں کے اندر وہ فیاض و برکات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خود اپنا احتساب کریں، اس سے پہلے کہ آپ مغرب پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، ان لکھاریوں یا ان ناہنجار لوگوں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر کچھ جملے اور کارٹون کسے، ان کو کہنے سے پہلے ہمیں اپنے قربان میں دیکھنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں غلطی ہم میں تو نہیں۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ ازل سے ابد تک یہ شرارت کرتے رہیں گے، مگر ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم اپنی زندگیوں کے اندر اسلام کو عملی طور پر نافذ نہیں کرتے تب تک ہم دنیا کے اندر عزت اور وقار کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وگرنہ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ عمر بھر
بھول یہی غالب کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا پڑے گا، خود اپنی احتساب کے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا کہ دیکھیں کہیں ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی، ہاں وہ اخلاق کا پہلو ہو، ہاں وہ رشتہ داری کا معاملات ہوں، ہر معاملے کے اندر ہمیں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ضرور ہمارے گھروں پر اور ہمارے معاشروں پر، ہمارے شہروں پر نازل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔